اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے پے کرے صبر و رضا نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات آپ ٹی وی ون سے دیکھ رہے ہیں اور ہر سال ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ اس موقع پر ہم آپ کے سامنے یہ روح پرور نشریات پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور پچھلی نشستوں میں ہم نے فلسفہ شہادت کا تذکرہ کیا، اس پر گفتگو کی۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کا جو پس منظر تھا، یعنی اس سے پہلے آنے والے واقعات جو تھے اس کا تذکرہ کیا، اور آج ہم عین یوم عاشور یا کربلا پہنچنے کے بعد امام علی مقام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ کریں گے۔ ایک شاعر کے کچھ اشعار ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے۔ ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، اور لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ تو ہم اس دن میں موجود ہیں جو اولاد پیمبر کی قربانی کا دن ہے۔ شہادت مختلف اکابرین اسلام سے منسوب ہے، لیکن جو شہادت میدان کربلا میں امام علی مقام اور ان کے رفقا نے دی، اس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ صرف میدان میں جا کر لڑنا، شہادت پا لینا ہی تک محدود نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک فلسفہ ہے، اس کے ایک ایک قدم پر ہمارے لیے سوچنے کا، سمجھنے کا، سکھانے کا، سیکھنے کا، یعنی ایک پورا مشعل راہ کا ایک سفر ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی قربانیاں اس میں، عورتوں کی قربانیاں ہیں، بھائیوں کی استقامت ہے، بہنوں کی استقامت ہے، حضرت امام علی مقام کے جگہ جگہ پر بیان کیے جانے والے خطبات ہیں، اس کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے یا اس کا فکر و فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ساتھ ساتھ بچوں کی آپس میں گفتگو ہے، نوجوانوں کا آپس میں مکالمہ ہے، بیویوں کا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ مکالمہ ہے، پھر امام علی مقام کا اپنے اصحاب کے ساتھ مکالمہ ہے، پھر ان کو جانے کی آفر کرنا ہے، وہ نہیں جاتے، چراغ گل ہونے کے واقعات ہیں، پھر چراغ دوبارہ جلانے کے واقعات ہیں، پھر خیموں سے کلام پاک کی آوازیں آنے کے واقعات ہیں، پانی بند کرنے کے واقعات ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی 3-4 سال 5 سال تک یہ معرکہ چلا ہے، لیکن حقیقت میں اتنا لمبا سفر نہیں ہے، عرصہ تھوڑا ہے، لیکن قیامت تک یہ ہم سب کو سکھانے کے لیے کافی ہے۔ صرف مسلمانوں کو سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے، یوم عاشور پوری انسانیت کو سکھانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور پہلا سوال میں ڈاکٹر فضل احمد صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کرنے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس طرح کے موضوعات یا اس موضوع پر بہت زیادہ ریسرچ ہے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نوجوان سناخہ سلمان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ، اور ہمارے بہت ہی پیارے پہلے بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں آ چکے ہیں، اس طرح کی محفل میں آ چکے ہیں، محسن ہاشمی، آپ کا بھی شکریہ۔ تو سوال ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کربلا پہنچنے کے بعد امام علی مقام کی یزیدی لشکر سے کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، یا کربلا سے پہلے ہوئی ہے، یا کربلا میں داخل ہوتے ہوئی ہے، نیگوسیشن کا ایک سلسلہ ہے، وہ سلسلہ کیوں ہوا، اور امام کیوں چاہتے تھے کہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور پھر فیصلہ فائنلی کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا یہ ایک دستور حیات ہے، جی، واقعہ کربلا ایک دستور حیات بھی ہے، دستور انسانیت بھی ہے، اور سبق آموز تا قیامت یہ جگمگاتا ہوا ستارہ بھی ہے۔ بات یہ ہے، امام مکمل اسوہ رسول کی پیروی فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسوہ رسول میں یہ بات شامل ہے اپنے بدترین دشمن سے بھی نیگوسیشن کیا گیا۔ میثاق مدینہ ہمارے سامنے ہے، حلف الفضول بھی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ تو مکالمے کی ایک انتہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تدبر فراست نبوی کے ساتھ، یہ چشم نبوت کے ساتھ
صلح حدیبیہ فرما رہے تھے، بہت سے عشاقان رسول حضرت علی کرم اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یعنی جو چشم بصیرت مظاہرہ کر رہی تھی، فرما رہی تھی، وہ یہاں شاید ابھی سفر نظر وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ایک سبق ہے کہ جب کبھی مارکارائی کی فضا ہو، پہلے مصالحت کی کوشش کی جائے، مذاکرات کے ذریعے سے اس بات کو تہ تک پہنچنے کے لیے اور اس بات کو فیصلے تک پہنچانے کے لیے بھرپور یعنی اتمام حجت کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھرپور انداز میں اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے مکالمے کے اصول کو اپنایا اور یہاں تک فرمایا مجھے جانے دو یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو ڈائریکٹ۔ اور یہ ساری گفتگو امام اس لیے فرما رہے ہیں کہ خون نہ بہے اور انسانیت کا خون نہ بہا جائے، امن کا راستہ تلاش کیا جائے۔ اسلام دین امن ہے اور امن ہی کے لیے بات ہے۔ ذرا آپ دیکھیے شب عاشور میں بھی جب حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا ہمیں ایک رات مہلت دی جائے۔ یہاں بھی ایک دشمن کو موقع دیا ہے ہدایت کے حصول کا، اپنے لیے نہیں، دشمن کو ہدایت کا راستہ، ہدایت کی توفیق مانگتے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں ان کے لیے۔ اور ادھر تعلق باللہ کی اعلیٰ مثال قائم ہے، ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت ہے، سجود ہے، اور سجود بھی وہ سجود تسبیح و تحلیل کی وہ مثالیں کہ آسمان کے فرشتے نظارہ کرتے ہوئے اللہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ تو ایسا سبق آموز واقعہ یہ مذاکرات میں بھی ہمیں ملتا ہے، جب قدم انتہائی اٹھانے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں پھر بھی دشمن کو ایک موقع دیا جائے۔ یہ مصالحاتی کردار ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے آپ نے اخذ فرمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب اسی سے لنک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ روکنے کے لیے امام نے جو تجاویز پیش کی، آج اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ جنگ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو مصلح ہو، صلح کو پسند کرتا ہو، صلح کروانے والا ہو اور معاشرے کے اندر فساد کو روکنا چاہتا ہو، وہ کوئی بھی شخص کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی حوالے سے جنگ ہو۔ بلکہ جنگ کا معاملہ تو بہت دور ہے، یہاں تو اگر برادریوں میں، قبیلوں میں، گھرانوں کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بندہ کہتے ہیں چلے صلح صفائی کریں، ختم کریں اس معاملے کو۔ تو ایسی شخصیت کہ جن کے بھائی محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دے چکے ہوں کہ منصب پر موجود ہیں، حکومت آپ کے پاس ہے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، 40,000 کا لشکر، چاہیں تو بہت کچھ کر دیں لیکن ایک قدم پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ صلح ہو جائے، مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اتنا بڑا کردار ادا کرنے والا شخص وہ ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے کیونکہ منصب، وزارت، امارت یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑ کے رکھنا، ان میں صلح صفائی، اور قرآن نے اس کو کہا وَصُلْحُ خیر۔ تو صلح یہ اصل معاملہ ہے، لیکن اس صلح کرنے والے شخص کو آپ یہ دیکھیے کہ زہر دیا گیا اور ان کی شہادت ہو جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات کو ملادہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی آخری وقت تک یہی کوشش ہے۔ اگر آپ چاہتے آپ منع کر دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے خطوط آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کو یزید کی بیعت کرنی ہے کر لے، نہیں کرنی نہیں کرے، میرا معاملہ میں جانوں وغیرہ، لیکن آپ کیا ہوا، امت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ صلح کی کوشش کی جائے گی، بالکل کی جائے گی۔ اگر آپ اس کو فاسق و فاجر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہم سے اگر تعاون طلب کریں تو ہم تعاون میں آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نااہل کے ہاتھ میں منصب نہیں دینا، بلکہ اس کو اس منصب سے معزول کرنا ہے۔ اور صلح اس اعتبار سے بہت زیادہ لازم و ضروری شے ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اگر چند افراد کی شہادت سے امت سے فتنہ ختم ہو سکتا ہے تو بندہ پھر یہ کہ بھئی ٹھیک ہے چند افراد کی شہادت کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جن پر بندے کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، خود آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس معاملے میں آگے نہ بڑھا تو لہذا کسی اور کا معاملہ یہاں قبول نہیں ہوگا۔ آخر وقت تک یہ بات رہے گی کہ بھئی حسین ابن علی کا معاملہ کیا تھا، قیامت تک یہ سوال ہوتا رہے گا حسین ابن علی کہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ ایسا موقع آیا تھا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ جی، جب یہ معاملات آ جائیں سامنے، یعنی آپ پوری امت کے سامنے ایک مینان نور کی حیثیت آپ رکھتے ہو
یعنی آپ کا ہاں کہنا یا نہ کہنا پوری امت کو اٹھانے یا گرانے کے مترادف ہو، تو پھر وہ کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھ میں آتا ہے، ذمہ دارانہ کردار، پھر صلح کے لیے پیغامات بھیجے آپ نے، اور پھر یہ بات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے اور سمجھاتی ہے ہمیں کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے ہیں، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، تو یقینی طور پہ کوئی جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا۔ اگر جنگ کا معاملہ ہوتا تو اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر کے چلتے ہیں، آپ تو آخر وقت تک صلح کے لیے، یہاں تک کہ روایات جو موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے بار بار صلح کا پیغام دیا، بار بار صلح کا پیغام، بار بار صلح کا پیغام، اور جو سامنے ابن سعد، ابن زیاد لشکر وغیرہ کے اندر موجود ہیں، انہیں یہی کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتے تو یزید کے روبرو مجھے بٹھا دو، اگر آپ میری بات سننے سمجھنے کے تیار ہیں وہاں بٹھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس آپ بیعت کریں۔ فرمایا کہ بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی اس معاملے میں، ہاں اتنا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے کہ میں اسے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، تمہارے اندر یہ اہلیت بیعت کی یا امارت کی یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا جا کر۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن پر بدبختی غالب ہو چکی ہو اور جو صلح کو سمجھنے کے لیے تیاری نہ ہو، جن کا کام ہی لڑنا جھگڑنا ہو، اور جن کا کام ہی یہ ہو کہ نواز رسول کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، جو اپنا ارادہ بنا چکے ہوں اور جن کے نصیبوں پر یا جن کی قسمت میں بدبختی مقدر کر دی گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ قیامت تک اگر نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا تو ان نفوس قدسیہ کا جن کی تعداد 72 یا اس سے کچھ زائد ہے، کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، ان کے نام تک لوگ جانتے ہیں، اور پورے لشکر یزید کو نہیں جانتے، لیکن جن جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا، ان بدبختوں کے نام آج تاریخ میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جو یزیدی لشکر میں سب سے آگے تھا اور اس نے بربادی کا سامان کیا، اور یہ حسین لشکر کے اندر موجود تھے۔ تو لشکر دونوں موجود ہے، وہ سارے معاملات سامنے ہیں۔ تو صلح کا معاملہ آج کل کے اعتبار سے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ جنگ جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، افواج کا نقصان بھی، اقتصادی طور پہ بھی، یعنی بالکل آپ خراب اور برباد ہو جاتے ہیں جنگ میں جب پڑتے ہیں، تو نقشہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ تو لہذا صلح کی طرف ہی ہمیشہ قدم بڑھانا چاہیے۔ اچھا میں کہتا ہوں جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ اینڈ میں پھر بیٹھ کے صلح ہی کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ ابتداءً ہی آپ جو ہے ایسا ماحول فراہم کیجئے کہ جس سے معاملات ایسے طے ہوں کہ جب صلح کی طرف بندہ قدم بڑھا سکے۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پے کرے صبر و رضا ہمارے نشریات ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، تعداد اگر کم ہو ہماری، سامنے دشمن کی تعداد زیادہ ہو، پھر بھی میں کہوں میں لڑوں گا، تو بظاہر تو یہ عقل کی بات نہیں لگتی، لیکن عشق اور عقل کا مقابلہ کہیں گے میدان کربلا میں ہو رہا تھا، عشق جیتا عقل جیتی یا عقل جیتی یا دل جیتا۔ اس مقابلے کو اس انداز سے دیکھیں گے یا یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی تھی، یہ ہونا تھا اس لیے ہو رہا ہے؟ پھر اسٹریٹجی کو اگر ہم دیکھیں، حکمت عملی، تو اس کو آج کیسے اپلائی کریں گے؟ واقعی تعداد کم ہو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ جذبہ جیت جاتا ہے چاہے تعداد کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت بات ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، آپ نہ پریشان ہوں نہ غمزدہ ہوں، وانتم العالون، غلبہ تو آپ ہی کو حاصل ہوگا ان کنتم مومنین، اگر ایمان کی اعلیٰ منزل پر آپ فائز ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیت ہے۔ دوسری طرف ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحب ایمان کا مال جان سب کچھ خرید دیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ اسباب سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، ایمانی قوت سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہاں بھی تعداد بہت کم تھی، صحیح، اور اس کے باوجود نصر من اللہ و فتح قریب، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی پیغام آیا، وہاں بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ کی صورت میں بھی ایک پیغام آیا۔ تو کبھی مسلمانوں نے اسباب دنیاوی پر سہارا نہیں لیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے بھی یہ سبق ملتا ہے مسلمان لشکروں کو، افواج اسلامی کو، کہ تم اسباب کی تیاری ضرور کرو، کہ اپنے لیے خود تیاری رکھو، دشمن کے خلاف ہر چیز کو تیار رکھو،
لیکن اس کے باوجود یہ تمہارا اصل سہارا نہیں ہے، یہ تمہاری اصل قوت نہیں ہے۔ اصل قوت ایمان کی قوت ہے، اصل قوت اللہ کے پر توکل کی قوت ہے، اصل قوت اللہ پر یقین کی قوت ہے۔ اور یہاں یہ قوت بدرجہ عظم موجود تھی، اور یہاں تک کہ رات کو جو خطبہ دیا جا رہا تھا وہاں اس قوت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ دیکھو چراغ گل کر دو، جس کو جانا چلے جاؤ، اور جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو سارے لوگ موجود تھے، اور فرما رہے دیکھو ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا درجہ ہے۔ تو اس سب ایک ایک کو یہ یقین کی وہ انتہائی منزل ہے، اس سے آگے کوئی منزل ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب اس دور کے اگر مردہ دلوں کو ہم دیکھیں اپنے، اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز، کوئی آزمائش، کوئی موقع، تو کیا لگتا ہے جس طرح کے ہمارے دل ہو چکے ہیں، ہم تو فرار کی طرف اکثریت جانے کو راضی نہ ہو جائے کہ بھائی خطرہ ہے، یہ تو مسئلہ ان کا اور ان کا ہے، میرا کیا تعلق؟ یہ جو دل مردہ ہو گئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر وہی جذبہ دوبارہ آ جائے تو یقیناً پھر نتیجہ وہی ہوگا۔ میں یہاں ایک نقطہ عرض کروں گا، مسلمانوں کا عجب حال ہے، ایک چوٹ پڑتی ہے سارے زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ 65 کی جنگ میں دیکھیے، ہم یہی کیفیت میں، اسی عصر حاضر میں ہم جی رہے تھے، لیکن ایک چوٹ پڑی دشمن کی، دل صاف ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی، اور سیسا پلائی ہوئی کأنہم بنیان مرصوص بن کر دشمن کے خلاف یہ افواج پاکستان کھڑی ہو گئی، اور اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو مخالف اسباب جنگ بہت ہے، ہم ان کے مقابلے ہم بہت کم تھے، لیکن ہمارے دلوں کو جو زنگ آلود ہو گیا تھا دل، وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے صاف ہو گیا۔ دشمن نے جو للکارا، اس ایک للکار ایوب خان نے کیا یعنی ایک روحانی قوت آ جاتی ہے یقیناً۔ اس قوم کا تو کوئی سمجھنا ہی مشکل ہے، اس کو کوئی دشمن نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف صاحب ایمان سمجھ سکتا ہے۔ کتنا بھی دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن ناموس رسالت پر کوئی گستاخی کر جائے، مجال ہے اس کے سامنے کوئی، وہ اس کو کچا کھا جائے گا۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ عتم اس کے دل میں موجود ہے، جو نماز پابندی سے نہیں مر رہا ہے لیکن ہے صاحب ایمان۔ آج اگر کوئی دشمن ہمیں للکارے گا اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے، انشاءاللہ ہم اسی طرح دشمن ٹوٹ پڑیں گے جیسے کربلا کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو امام علی مقام نے آفر کی اپنے اصحاب کو، سیم سچویشن آج ہو تو جیسے حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ روحانی قوت آ جائے تو سیم رزلٹ ہے، لیکن جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہم مشقت سے ڈرتے ہیں، ہم محنت سے ڈرتے ہیں، ایون کہ ان چیزوں پر عمل پہلے کرتے ہیں جو تن آسانی والی ہوں، جس میں مشقت ہو، دشواری ہو، سخت جانی ہو، جس میں جان لگانی ہو، نیند خراب کرنی ہو، وہاں اس سے ہم تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سچویشن ہر دور میں کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تساہل پسند ہوتے ہیں اور وہ اپنی سہولتیں دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات طبعی طور پہ سستیاں ان پہ غالب آ جاتی ہیں، تو یہ تو ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ اور غزوات کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو کئی ایسے واقعات موجود ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، بلکہ سورہ توبہ میں تو چند افراد کا ذکر بھی آیا کہ وہ پیچھے رہ گئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان پہ زمین تنگ کر دی گئی۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے گھر بار کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مطلب جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے کہ یار میں، چلو یہ لوگ جا رہے ہیں نا، اللہ ان کو کامیاب کرے، میں پیچھے ذرا گھر بار کو دیکھوں۔ تو یہ سچویشن تو ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں رہی ہے۔ اور اگر قوم بنی اسرائیل کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے تو انہوں نے تو کلیئر کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑیں، ہم کیوں لڑیں، ہمیں تو من اور سلوہ چاہیے، وہ آپ ہمیں دیتے رہیے بس۔ تو یہ تو سچویشن ہر نبی کے ساتھ اور ہر امت میں کہیں نہ کہیں یہ معاملہ رہا ہے کہ جب عزیمت کا وقت آیا، قربانی دینے کا وقت آیا، تو کچھ لوگ پیچھے ہٹے اور کچھ لوگ آگے بڑھے۔ تو یہی معاملہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دبک کے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کا جو جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی ہے نا، اگر اس کو کوئی ابھارنے والا ہو، اس کو کوئی جلا بخشنے والا ہو، اور بشرط یہ کہ لیڈر بھی ایک قدم آگے بڑھے، تو پھر آپ دیکھیں کہ قوم اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ آگے بڑھنے والا ہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ لیڈر دوسروں کو آگے بھیجتا ہے، خود پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ تو پھر کیا ہوتا ہے، بات وہاں خراب ہو جاتی ہے۔ بات وہاں خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی لیڈر بندہ ہو کہ جو جائے،
آج اب دیکھیے کہ میں قریبی ملک کی اگر مثال آپ کو دوں کہ جب وہاں پہ کہا گیا کہ مطلب آپ پہ پابندیاں لگائی جائیں گی، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ملک کی کرنسی کو آگ میں ڈال دیں گے، تو کیا ہوا کہ جب وہ لیڈر کھڑا ہوا قوم کھڑی ہو گئی ساتھ میں اس کے۔ صحیح۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی جو خصوصیات اور لیڈرشپ کے جو معاملات ہیں اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں اور قوم آپ کے پیچھے نہ ہو، یا قوم ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب یہ قوم آپ کو یوں کہ جناب آپ آگے جائیے ہم پیچھے آپ کے، آپ قدم بڑھائیے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تو وہ معاملہ کہ جو ہم اس اعتبار سے بات کریں، لیکن مسلمان جہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے، اور پھر غیب سے اسباب ہوئے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میدان میں آنا پڑے گا، اپنا عزیمت کا جو سفر ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ جب میدان میں آ جائیں گے کام پورا کر دیں گے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلیں، رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، باندھ بھی دیا، چھری چلا بھی دی، جب سب کام پورے ہو گئے تو امر ربی پھر آڑے آ گئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اپنا کام تو پورا کریں، اپنا کام پورا کرتے نہیں اور پھر یہ کہیں کہ جناب مسلمان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں۔ مسلمان غفلت کا شکار عملی طور پر تو ہو سکتے ہیں، مگر اعتقادی طور پر یا خدا نخواستہ دشمن کو جواب دینے کے اعتبار سے کبھی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا۔ اور خلوص کی بات اگر آپ یہ کرتے ہیں تو الحمدللہ جو اخلاص مسلمانوں میں ہے، آپ دیکھیے کہ غربت کے حوالے سے لوگ کس کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کا جو حسین مزاج، اسلام کا جو حسین نظام ہے وہ سب کا سب یہی ہے کہ خیال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں کوئی لیڈر کھڑا ہونے والا ہو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، سبحان اللہ، آپ آواز لگاتے تو سارا کا سارا مسلمانوں کی جو جتنے بھی مسلمان تھے دنیا بھر سب امڑ آتے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، فرمایا کہ نہیں میرا معاملہ ہے تو لہذا میں، ورنہ آج لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مطلب اصحاب رسول اس وقت کہاں تھے یا دیگر لوگ آپ سے لڑنے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین لڑنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ تو وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور آپ تو یہ چاہتے تھے کہ اگر یہاں پر ہمارا معاملہ اگر ہمیں نہیں رہنے دیا جا رہا، ہم کسی اور ملک کی طرف ہجرت کر جائیں، ہم کسی اور طرف چلے جائیں تاکہ مسلمانوں کیا خون ریزی نہ ہو۔ لیکن جو امر ربی ہو چکا ہوتا ہے ظاہر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور پھر جن لوگوں کے مقدر میں بدبختی ہو چکی ہوتی ہے وہ ان کی بدبختی ان پہ غالب آئی، اور اس وجہ سے وہ مجرم ہوئے کہ وہ جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے قیامت تک اس یزیدی لشکر پر اور یزید پہ لعنت برستی رہے گی۔ کیا بات ہے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنے اچھے طور طریقے ہمیں سکھائے کہ جب بھی کوئی ایسے ایام آئے جو تاریخ اسلام کے اہم ترین ایام ہوں تو اس کو منایا جائے۔ منانے سے مراد جو واقعات اس دن ہوئے اس کا تذکرہ کیا جائے، اور اسی ثقافت کو قائم رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جیسے محرم الحرام آتا ہے تو ہم اس میں واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، یوم عاشور آتا ہے تو دیگر واقعات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم موازنہ کر رہے ہیں آج کے دور سے، تو یہ دن منانے کی وجہ سے تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ دن منانے کا جو کلچر ہمیں بزرگوں نے سکھایا اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کہیں بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو ایمان کی تو ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اجازت ہے، ابھی تازہ مثال ہے، جی میں حج کے لیے گیا، وہاں بھی کفر و باطل کی جنگ ہے، ہاں شیطان ایک طرف ہے، ہاں اور پورے ضعیف لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا تھا جہاد میں جانے کی اجازت طلب ہے کہ حج کے لیے چلو، یہ تمہاری جہاد ہے۔ واقعی میں ایمان کو وہاں دیکھا میں نے بزرگوں کے دلوں میں، ایسا پیدل چل رہے تھے، یعنی مجھ جیسا آدمی گھٹنے میں تکلیف، میری اہلیہ کے گھٹنے میں تکلیف، ہم مینا سے جب عزیزیں آ رہے تھے دھڑا دھڑ پیدل چل رہی تھی۔ کراچی میں نہیں چل کراچی نہیں ہو سکتے، وہاں ایک روحانی بیٹری چارج ہو گئی، بیٹری چارج ہو گئی ہے، اور ایسے بزرگ دیہاتوں سے آئے ہوئے، ارے ایسا دیوانے ہیں شم رسالت کے اور شم توحید کے پروانے دیکھنے میں آیا۔ ایمان دیکھنا ہو اور جذبہ دیکھنا تو حج کے میدان میں جا کے عرفات کے میدان میں دیکھو جا کر۔ بہت ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، پیکر صبر و رضا، اور ہمارے ساتھ محسن ہاشمی موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی محسن۔ شاہ خدا کی بیٹی
ننھی سی شاہزادی دامن جلا ہے اس کا، بہتا ہے خون ہائے، دل پھٹ رہا ہے میرا جب سوچتا ہوں منظر، غازی کی لاڈلی نے اتنے تماچے کھائے ہیں، رخسار کی مسلسل، رخسار کی مسلسل رنگت بدل رہی ہے، پھولوں پہ چلنے والی کانٹوں پہ چل رہی ہے۔ شام علم میں ہائے کرتا جلا تھا جس کا، شام علم میں ہائے کرتا جلا تھا جس کا ہے، اب دھوپ میں وہ شاموں، اب دھوپ میں وہ شاموں کوفہ کے جل رہی ہے، پھولوں پہ چلنے والی کانٹوں پہ چل رہی ہے۔ ستم دیکھیے گا اللہ، کہ آنکھوں میں خون بھرا ہے اس کو خبر نہیں ہے، آنکھوں میں خون بھرا ہے اس کو خبر نہیں ہے، کب دن نکل رہا ہے، کب دن نکل رہا ہے، کب شام ڈھل رہی ہے، پھولوں پہ چلنے والی کانٹوں پہ چل رہی ہے، کہ بابا سے جب سے بچھڑی ہائے سکینہ بی بی، بابا سے جب سے بچھڑی ہائے سکینہ بی بی ہے، نہ سانس آ رہی ہے، نہ سانس آ رہی ہے، نہ جان نکل رہی ہے، پھولوں پہ چلنے والی کانٹوں پہ چل رہی ہے۔ اللہ، کیا بات ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ امام علی مقام نے آفر کی کہ جو واپس جانا چاہتے واپس چلا جائے، تو مرد تو چلے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے تھے آخر تک، عورتیں اور بچے کیوں نہیں گئے؟ وہ تو جا سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کن نفوس قدسیہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جن کی رگوں میں خون نبوت دوڑ رہا ہو، اللہ اللہ، جن کی تربیت آگوش رسالت میں ہوئی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہان سرکار نے چاٹا ہو، واہ واہ واہ، اور سوار اور سواری دونوں ایک ہی شرف حاصل کر رہے ہوں، واہ واہ، وہ خاندان، وہ کنبہ، ان کی اولادیں، ان کی وارثین، خواہ وہ خواتین ہوں یا بچے ہوں، ان کے جسم میں بھی تو وہی خون دوڑ رہا ہے، وہ کیسے چاہیں گے اپنے بابا کو چھوڑ کے گھر آ جائیں؟ یہ ممکن ہے؟
یہ تصور بھی محال ہے ان سے. خواہ وہ ننھی سکینہ تک کو اگر زبان حال سے کہا جائے تم چلی جاؤ وہ بھی نہیں جاتی. علی اصغر سے کہا جائے تم اگر زبان حال سے کہا جائے علی اب تم چلے جاؤ وہ بھی نہیں جاتے. کیسے جاتے؟ کس کے ساتھ ہیں وہ؟ کون ہے وہ؟ کون معرکہ ہے؟ کیسا معرکہ ہے؟ اور کس نام کا معرکہ ہے؟ اسلام کی بقا کا معرکہ ہے، اسلام کی آبیاری کا معرکہ ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، یزید و حسینیت کا معرکہ ہے. اس معرکے کے اندر ایک ایک فرد کی شمولیت یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اس برکت کو چھوڑ کر کوئی اپنے دنیاوی زندگی کو کیسے ترجیح دے سکتے تھے جن کی تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور ان کے آل اور ان کے اولاد. آپ سمجھتے ہیں خواتین ہو، بچے ہو، نوجوان ہو، ایک ہی خون دوڑ رہا ہے سب کے رگوں میں، اور وہ ہے خون نبوت دوڑ رہا ہے. لہذا یہ سوچنا بھی محال ہے، یہ تصور بھی محال ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں کی کسی کی جس طرح حضرت حسین کی فرمائی ہے، اور ایسی تربیت فرمائی ہے کہ جس کے زبان مبارک پر لعاب نبوت چلا گیا ہو، وہ حسین کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے چاہیں گے؟ اور پھر آپ دیکھیے ذرا، سوچیے ذرا اس معرکے اس رات کو سوچیے جس رات کو حضرت حسین فرما رہے ہیں تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. کیسا شاندار موقع ہے تاکہ حسین پر یہ الزام نہ لگے حسین نے زبردستی ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت میں یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس الزام سے بری ہونے کے لیے کھلی پیشکش کر دی کہ جاؤ تم وہ جانا چاہے. وہ کہتے ہم نہیں جاتے، جہاں آپ کا خون گرے گا وہاں ہمارا آخری خون، جسم کا خون کا آخری خون کا قطرہ گرے گا. اور اسی طرح خواتین زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے آپ گفتگو سماعت کر رہیے، جس بے باکی سے جرت سے کوفے کے بازاروں میں یزید کے دربار میں للکار للکار کر فرما رہی ہیں یزید تم نہیں جانتے ہم کون لوگ ہیں، ہمارے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس جبریل امین آتے ہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں کو؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ ان سے کہا جائے تم چلے جاؤ، جا سکتے تھے؟ کبھی نہیں جا سکتے تھے. یہ سوچنا بھی محال ہے، اس لیے کہ مومن ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ جانتے ہیں کہ ہماری جان بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مال بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال سے، جان سے. اور اس سے اچھا موقع کون سا ملتا؟ اس سے اچھا موقع کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص طور پہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ خواتین اور بچوں کے اعتبار سے، تو دیکھیے کہ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جب سفر شروع ہوا تو اس وقت اس طرح کے کوئی آثار یا حالات نہیں تھے کہ جس کو جہاد کا نام یا جنگ کا نام دیا جائے یا یہ ہو کہ ایسے حالات بن جائیں گے. وہ تو برضا و خوشی اپنے یعنی گھر والوں کے ساتھ ہے، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یعنی اب رضا سے اپنی مرضی سے چلے ہیں مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف. برضا و خوشی میں یہ مانا کہ ظاہر ہے کہ وہ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا ان کے لیے، لیکن رضا اس اعتبار سے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو زبردستی نہیں کی کہ تم ایسا چلو، یہاں پہ نہیں رہنا تمہیں، اپنی مرضی سے گئے. اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر جہاں پر آپ کو مردوں کے کردار بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ان کی شہادتیں نظر آتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقلال آپ کو نظر آتا ہے، تو واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے والی یہ دو شخصیات ہیں جن میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے اپنے دونوں شہزادے تو قربان کیے ہیں. آپ کے شوہر حضرت عبداللہ وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں بوجہ علالت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے سفر کی رودات کو کہیں بھی ختم نہیں ہونے دیا، کہیں بھی کم نہیں ہونے دیا. اور آپ دیکھیے کہ جب دربار یزید کے اندر، دربار دمشق میں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے جب خطبہ پڑھنے کے بعد جب اپنے الفاظوں کے ذریعے وہاں گفتگو فرمائی ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں مگر اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کمزوری کھڑے نہیں ہو پا رہے، تو آپ نے اپنی چادر میں چھپا کے جو خطبے کے کلمات اس وقت ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ ان الفاظوں کو دیکھیے اور پڑھیے تو اصل میں وہ خطبہ تھا کہ جو یزید کی شکست کا سبب بن رہا تھا اس وقت. اس نے کہا کہ دیکھا کہ آج کتنے لوگوں کے سر نیچے ہو گئے اور آج کتنے لوگوں کو جو ہے مطلب میں نے جو ہے وہ انہیں ختم کر دیا. تو آپ نے کہا کہ کیا قرآن سے بھی ذکر ختم کر دے گا؟ انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اہل بیت کا ذکر کیا جاتا رہے واہ واہ گا. واہ کیا اہل بیت میں تو شامل ہے، اہل بیت میں ہم شامل ہیں؟ واہ کیا یہ آیات تطہیر ہمارے لیے نازل ہے، تیرے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو یہ جو مکالمہ ہے ایک خاتون کا کہ جس کے بچے شہید ہو گئے ہوں، جس کا بھائی شہید ہو گئے، جس کے بھتیجے شہید ہو گئے، جس کے بھانجے شہید ہو گئے، یعنی اور ایک ایسا بھتیجا اپنے ساتھ لے کر کے وہ چل رہی ہے کہ جو شدید علیل ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اپنا سفر گزارتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو اس طرح اگر میں اشعار کی صورت میں پیش کروں آپ کو تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ لبوں پر پھول کھل رہے ہوں جیسے، جبریل امین لب کھول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے. تو یہ جو خطاب تھا آپ کا جس نے اس واقعہ کربلا کو زندہ رکھا، اور پھر جب جمعے کا وقت آتا ہے امام زین العابدین مسجد میں موجود ہے، اور وہاں پہ جب مکالمہ شروع ہوتا ہے، گفتگو اور بات چیت شروع ہوتی ہے، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور خاندان رسالت کے بارے میں بیان کیا، اور جب لوگوں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اس وقت اشارہ کیا گیا مؤذن کو اذان دو اذان دو اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ بے شک اللہ بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. اور کیا جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا مؤذن نے تو آپ نے اشارہ کیا، بتا یزید آج آذان میں تیرے باپ کا نام موجود ہے، ہمارے نانا کا نام موجود ہے. تو یہ جو معاملات ہیں واقع کربلا کو یہاں سے زندہ کرنا، اور پھر ایک دم سے معاملے کو سارے کو تبدیل کر دینا کہ کہاں پر یزید کے نقارے بج رہے ہیں، کہاں پہ ابن زیاد اور ابن سعد کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کہاں شمر لعین مردود کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، کہاں ابن سعد کو جو ہے مطلب وہ بادشاہت اور سلطنت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کہاں پر بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، اور ادھر مسجد کے اندر جمعے کے دن سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گفتگو، سارا منظر تبدیل ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو یزید کے حامی تھے سب اس پہ لعنت ملامت کرنے لگے، اچانک سے نماز قائم کر دی جاتی ہے. تو یہ وہ جو ساری چیزیں، اور اس کے بعد اس لشکر کو واپس لے کر مدینہ منورہ پہنچانا، اور پھر اس غم کو، اس معاملے کو تازہ رکھنا، اور یہ ہر ایک کو بتانا، یہ ظاہر ان دو شخصیات کا کارنامہ ہے. تو یہ بات جو ابھی آپ کے سوال کے اندر موجود تھی کہ خواتین واپس کیوں نہیں گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واپس چلی جاتی تو یہ سارا واقعہ دیکھنے میں نہ آتا. امام زین العابدین اگر شہید ہو جاتے اور اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ نہ ہوتے تو یہ واقعات ہم تک نہ پہنچ پاتے. تو یہ وہ معاملہ سمجھتا ہوں کہ حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پاک بیویوں کا وہاں پر موجود دینا یہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ اس واقعے کو امت تک پہنچا دیا جائے. کیا بات ہے، بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پے کرے صبر و رضا. سلمان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سنتے ہیں کلام. یہ دل بھی حسینی ہے، واہ واہ واہ. یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے. منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے،
منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسوں کو، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسوں کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ بہت ہی پیارا شعر۔ سبحان اللہ۔ جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، کیا خوب کے آقا کا دربان بھی حسینی ہے، کیا خوب کے آقا کا دربان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا منطق نظر آتی ہے آپ کو کہ یزیدی لشکر نے تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود قلیل پر پانی بند کر دیا؟ اس کی کیا یہ کون سی سائنس ہے کسی جنگ کی کہ آپ پانی بند کر دو حالانکہ آپ کی تعداد بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس باقی لوازمات بھی زیادہ ہیں؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فیصلے میں ان کو وحشت اور دہشت نظر آتی ہے، وہ گھبرائے ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نواسۂ رسول کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے، اور یہاں تو خدائی قوت تائید حاصل ہے، یہ وہ لوگ تو ہے جو بدر و حنین کے واقعات پڑھ چکے تھے، ان کے ذہنوں میں تازہ تھے، تو اب وہ جب اپنی غلطی سے یا اپنے لالچ میں رئی کی سلطنت ہو، گورنری کا عہدہ ہو، اس منصب کی خواہش میں جب اپنے ایمان کو دوسری جگہ گروی رکھ کر حضرت حسین کے مقابلے میں آیا، وہ یزید جو تمام فواہشات کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسے کر پائے گا؟ وہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ان کو ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی، وہ حسینی لشکر جنہوں نے ان یزیدی لشکر کو پانی پلایا تھا ایک مقام پر، مقام سرات پر، جب یہ پیاسے تھے یزیدی لشکر کے لوگ، عمرو بن سعد وغیرہ، ان کو پانی پلایا، آج وہی لوگ جس میدان میں جب الاتش کی صدا گونج رہی تھی، آج اتنی مختصر سے قافلے پر پانی کا بند کرنا، یہ ان کی شکست کی دلیل ہے، یزیدی قوت کی شکست کی دلیل ہے۔ یعنی ان کو یہ خطرہ تھا جی جو آپ کی بات سے میں نے محسوس کیا کہ تعداد اور باقی لوازمات میں وہ پورے تھے، زیادہ تھے، اور سامنے جو امام حسین کا لشکر تھا وہ تعداد میں بھی کم تھا، لوازمات بھی نہیں تھے، لیکن ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر پانی بھی پیتے رہے تو یہ کم بھی ہم پہ بھاری ہو جائیں گے۔ وہ تو یہاں تک کہ سمجھے کچھ بھی نہ پیے تب بھی ہم پر بھاری ہے، پانی اگر ان کو مل گیا تو جینے کا سلیقہ مل جائے گا۔ کیا حضرت حسین اگر پیر مار دیتے وہاں سے پانی چشمہ ابل کے نہیں آتا؟ پانی آ سکتا تھا، پانی ضرورت نہیں تھی، پانی کا احتیاج نہیں تھا، حضرت حسین کا یہ کرامت وہاں ظاہر نہیں ہو پاتی تھی۔
حضرت اسماعیل کی کرامت ظاہر ہوئی، معجزہ ظاہر ہوا، یہ ریڑھی مار کے زمزم پہ نکلا، کیا حضرت حسین یہ نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت علی اصغر کا یہ کرامت وہاں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایک دکھانا تھا دنیا والوں کو، دیکھو ظلم کی انتہا تم دیکھو کہ ہم اتنے مختصر سے قافلے پر ان بڑے بڑے لشکروں والے، بڑی بڑی ہتھیار اسلحہ سے لیس لوگ، ہم سے 100 گنا زیادہ لوگ، ہم مختصر قافلے پر بھی پانی تک کو بند کر دیا ہے۔ ظلم کی انتہا دکھانا مقصود تھا۔ در حقیقت اس فیصلے کے پیچھے شکست نظر آ رہی تھی، یزیدی قوت کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، وہ اندر سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے حضرت حسین کا مقابلہ کرنے سے۔ اور ابن ریاح کا اب دیکھیں وہ تقریر کیا کر رہے ہیں، جو دوڑتے ہوئے یزیدی لشکر سے حسینی قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، ہاں حر ریحی، کیا سب کے دلوں میں یہ ایمان تھا، یعنی ایک خوف تھا، میں ایمان تو نہیں کہوں گا، اگر ایمان ہوتا تو ایک کرتے ہی کیوں، ایک خوف تھا، ایک دہشت تھی ان کے دلوں میں حضرت حسین کی، اس دہشت کے اندر غلط سلط فیصلے کر رہے تھے۔ پانی بند کرنے کا فیصلہ بھی ان غلط فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، اس کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوگی ان کو پانی مل گیا تو تازگی مل جائے گی، حیات نو مل جائے گی، لہذا پانی بھی بند کر دو۔ ان کو یہ نہیں معلوم یہ بغیر پانی کے بھی 100 سال زندہ رہ سکتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حضرت حر کا جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا میں ہی، اس واقعے کا رب تعالیٰ کی جانب سے یعنی پیش کرنا کہہ دیں یا ظہور پذیر ہونا، یہ اس کی کیا حکمت نظر آتی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو حضرت حر ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرف نہ جائیے، آپ کو سب جانے شام کی طرف یا کوفے کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا، آپ مطلب یہیں پہ قیام جو ہے وہ کیجیے۔ اچھا اس وقت معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے چلے تو کچھ سامان کھانے پینے کا آپ کے پاس موجود تھا، تو روایات یہ ہیں کہ اس وقت حر اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے حضرت حر کے ساتھ، تو یہ پوزیشن بنی ان کی کہ ان کے پاس کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، تو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دسترخوان لگاؤ، اور آپ کے رفقا کے پاس جو کچھ تھا فرمایا پیش کرو ان کو، تو وہ سب کھانا وغیرہ کھلایا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ مطلب کیا ہوگا، کہ بھائی ابھی ان کو تو کھلاؤ، ہمارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، لیکن آئے ہوئے جو مہمان ہیں حالانکہ فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، سب لوگ سامنے، پتہ ہے کہ یہ دشمن یہی مطلب جان کے دشمن موجود ہیں جی، لیکن وہ مطلب جو ہے وہ دسترخوان آپ نے بچھا دیا، روایت مصطفیٰ، روایت خاندان مصطفیٰ، جی 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 جی، اس دسترخوان سے جو ہے کون خالی جائے، تو لہٰذا یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو علماء نے لکھا، اور میں اس سے اکتساب فیض کا بات عرض کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رات کا ان کو پیغام دیا تھا کہ آج شب عاشور ہے، یہ آپ جو ہے وہ رہنے دیجئے، آج کا دن 9 تاریخ کا، آپ ایک دن کی رخصت یا ایک دن کی مہلت یا اتنا وقت آپ نے طلب کیا، تو اگر 9 کو جنگ ہو جاتی تو حضرت حر یہاں پہ نہ آتے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا وقت رکھا ہوا ہے، یا یوں سمجھیے کہ پلٹنے کا وقت اس کا لکھا ہوا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو وقت مقدر تھا وہ تو تھا ہی، لیکن آپ نے اپنی فہم و فراست سے جان لیا کہ ایک دن کی مہلت گویا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچنے کے لیے دی گئی کہ تم نے ہمارا راستہ روکا، لیکن آج تم ہی ہمارے ساتھی بن کر ہمارے ساتھ آ جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، ان سے رائے کی حکومت کا وعدہ ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ابن سعد کو یا ابن زیاد کو ان لوگوں کو جب بھیجے جاتے ہیں تو انہیں مزید لالچ دیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ بہت اگر ہم تنقیدی نگاہ سے اس پورے واقعے کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ جو اصل مقصود تھا وہ عمارت تھا، یہاں پہ بادشاہت اور اپنی جو کرسی ہے اس کو بچانا مقصود تھا، اور اس کے لیے جو کر گزرنا پڑے کر گزرو، یعنی شراب کو حرام قرار دینا پڑے یا حرام کو حلال قرار دینا پڑے، یعنی شراب حرام ہے اس کو حلال قرار دے دیا جائے، محارم سے نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے، بندروں کا ناچ جو سر عام ہو رہا ہو اور مکہ مدینے پہ سنگباری کر دی جائے، نواز رسول کو شہید کر دیا جائے، کس وجہ سے؟ میری کرسی بچ جائے، میری حکومت بچ جائے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں گے جہاں پہ یہ نشہ آ جائے نا کہ یہ مطلب کرسی کا نشہ اور وزارت کا نشہ اور امارت کا نشہ اور عیش و عشرت کا نشہ، تو یہ چیزیں پھر انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ جو عظیمت کا راستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا، اور حضرت حر نے
اپنی جان کو قربان کر کے اپنے آپ کو ان شہداء کے اندر شامل کیا. واہ واہ. تو یہ انتہائی سعادت کی بات تھی. یعنی نظر حسینی میں تو وہ آ چکے تھے, واہ واہ. لیکن وہ حسینی نظر کا کمال تھا کہ وہاں جہنمیوں سے نکل کے یہ جنتیوں میں آ کے شامل ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. میں سر شبیر کٹا, میں سر شبیر کٹا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا. ہماری یہ نشریات محرم الحرام کی خصوصی نشریات, یوم عاشور کے حوالے سے خصوصی نشریات جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں, اور ذکر ہو رہا ہے واقعہ کربلا کا, اور گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان نکات کو تلاش کر سکیں جو ہمارے لیے اس دور میں اور ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو خطبہ ارشاد فرمایا امام حسین نے میدان کربلا میں, بلکہ اس سفر میں کئی جگہوں پہ ان کے خطبات جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں, ان میں جو اہم پہلو تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بنیادی نقطہ تو توحید اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے. ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا بلند کرنا یہ فلسفہ آمد ہے حضرت حسین کا. تو در حقیقت یہ خطبہ پوری نسل انسانیت کے لیے ہے, اس قافلے کے لیے نہیں ہے. ایک سبق آموز واقعات ہیں, وہ پند و نصائح ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ اسوہ شبیری کے یہ بنیادی نکات ہیں. جینا کس کے لیے ہے, مرنا کس کے لیے ہے. واہ واہ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی تفسیر ہے یہ خطبات جو ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میری نماز بھی, میری قربانی بھی, میرا حج, میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہاں وہی فلسفہ, وہی اس آیت کی تفسیر ان خطبات میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک جگہ تو فرماتے ہیں جب دین مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا ہو اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہو, محرمات مد نکاح سے نکاح حلال قرار دیا جا رہا ہو, شراب جو حرمت قطعی ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہو, اور مدینے کی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہو, مکے پہ چڑھائی کیا جا رہا ہو, ایسے وقت حسین خاموش رہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ. ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی افضل جہاد ہے. تو یہ خطبات جو ہے در حقیقت تربیت, روحانی تربیت, جہاد کی تربیت, دین کے غلبے کی تربیت, دین کی حفاظت کے عہد و پیمان کی تربیت ہے. حضرت امام حسین نے اس قافلے میں موجود سب لوگوں کو تربیت بھی نہیں کی, ان کی تشکیل سیرت بھی کی, اور ان کو مستقبل سے آگہی بھی دی کہ دیکھو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہم جا رہے ہیں, اس کا نتیجہ شہادت بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں بنی نوع انسان کے نام ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے. دیکھو جب کبھی میرے نانا کے دین پر حرف آئے چپ چاپ نہ بیٹھنا, میرے اسوے پر عمل کرتے ہوئے سب بستہ ہو جانا, کمر بستہ ہو جانا, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد کی تفسیر بن جانا, اور دین کی حفاظت اس وقت تم پر فرض ہو جائے گا, اور اس فرض کے ادائیگی میں میری جس طرح میں تمہیں نمونہ پیش کر رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے, اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے یزیدی قوت کے سامنے. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام بقائے اسلام ہے, اور اس بقائے اسلام کے پیغام کو عام کرنا آج کے دور میں بھی اتنا ہی ضرورت ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو فریضہ امت محمدیہ ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں, اور لہٰذا یہ برا وقت آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا, اسلام کی پٹری سے ہٹا دیا گیا, چنانچہ ایکسیڈنٹ پہ حادثات ہو رہے, آدھا ملک کٹ گیا, حادثے کے نتیجے میں آدھا ملک کٹ گیا, اور باقی ملک کے اندر بھی انتشار ہے, خلفشار ہے, اور بے حیائی کا عروج ہے, سکون نہیں ہے, امن نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو منشور سکون ہے قرآن مجید ہے, اسوہ شبیری ہے, اور اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس سے روگردانی کا یہ نتیجہ ہے. ہم میں منافقت آ گئی, ہم نے بغض آ گیا, ہم میں عناد آ گیا, ہم نے حرص دولت آ گئی, طمع آ گئی, اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہم میں باقی رہی نہیں. اچھا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یقیناً سکھاتے ہوں گے, بتاتے ہوں گے, مطالعے میں بھی رہی ہوگی آپ کی بات, کہ پہلے جو ہے
اس زمانے جس زمانے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، خطبات کی بڑی اہمیت تھی، گفتگو کی بڑی اہمیت تھی، لیڈر جو ہے بالکل وہ اپنی بات سے انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ حقیقت بھی ہے۔ اچھا آج مکالمہ ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں فلاں نے میرے طبیعت کے مخالف بات کی، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پہلے شاید ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ برائی بھی بیان کرتے تھے، خرابیاں بھی بیان کرتے تھے، خامیاں بھی بتاتے تھے، پھر اس کا حل بھی بتاتے تھے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، پہلے حکمت، تدبر، تفکر اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا کر کے ان سے مکالمہ کرنا ہے۔ پھر والموعظۃ الحسنہ، اب مکالمے کی منزل آ گئی، آپ نے انسان کو پڑھ لیا، کہاں کھڑا ہے یہ، اس سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق بات کیجئے، اچھی نصیحت کیجئے، اسے سمجھائیے، اور دین کی تبلیغ میں یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ آپ کا ہمنوا بن جائے، اگر کوئی غلط بات وہ کر رہا ہے، اس کی بات کو سنو سنجیدگی سے، پھر اپنی بات کہو، دلیل سے کہو، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں ان تینوں اصولوں پر عمل کیا ہے۔ اب دیکھیں کربلا میں جو خطبہ دیا جا رہا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، پورا حسب نسب بتا رہا، لخت جگر بطول ہوں، علی کا فرزند ہوں، نواسہ رسول ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے نانا کو تم نہیں جانتے ہو، میرے گھر قرآن اترا ہے، تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ یہ سارے شواہد ان کے گنوائے جا رہے ہیں، ان کی میموری کو ریوائز کیا جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ بعد میں نہ کیا نام بھول گئے تھے، بدبختی ان کے نصیب پر مقدر ہو چکی تھی، اور شقاوت قلبی ان کے دلوں کو سیاہ کر چکے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دشمنان حسین تھے ان کے کیا انجام ہوا، کیا بدترین انجام ہوا۔ وید لبن زیاد ہو اور اس کے ناک کے اندر سانپ گھس رہا ہے اور نکل رہا ہے، لیکن قاتلان حسین کا کیا بدترین انجام دنیا نے نہیں دیکھا۔ آج کوئی یزیدی کا نام لینے والا موجود ہے؟ حسینیت پہ مر مٹنے والے کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، کیا یزید پر کوئی نام لے کے کھڑا ہوا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کا تو جگہ جہاں وہ زیر زمین ہے، وہ زمین پہ پناہ مانگ رہی ہے کہ یہ میرے پاس کیوں آ گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، یہ سارے واقعات چونکہ آپ نے پچھلی گفتگو کی، میں اس سے یہ جملہ نکال رہا ہوں، یہ سارے واقعات ہم تک پہنچے غالباً حضرت بی بی زینب اور حضرت امام زین العابدین کے ذریعے، ایسا ہی ہے؟ تو سسٹم تو ایسا نہیں تھا پہلے، جو ہے وہ کتابت کا سسٹم نہیں تھا، یا کمپیوٹر نہیں تھا، چھپائی کا ایسا نظام نہیں تھا، تو ہو بہو بتایا جا رہا ہے اتنے قدم پیچھے ہٹے، گھوڑے سے گرے، گھوڑے کا رنگ ایسا تھا، پہلے جو ہے نا نمبر 1 پہ وہ آئے، نمبر 2 پہ فلاں آئے، نمبر 3 پہ فلاں آئے، اس تاریخ کو اس مقام پہ پہنچے، پھر غروب آفتاب کے بعد چلے، پھر طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے۔ اتنی پرفیکٹ جو ہے وہ تاریخ ہم تک کیسے پہنچ گئی، حالانکہ ایکوپمنٹس بھی اتنے نہیں تھے؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنا پیارا سوال کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ کربلا پہ اعتراضات کرنے والوں کا پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کہاں سے مرتب کی گئی۔ لہٰذا بعض تو اتنے نادان اور بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کے سرے سے انکار کر دیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور باقاعدہ اس پر پورے آرٹیکل لکھ دیے کہ بھائی یہ تو ایک بناوٹی قصہ کہانی ٹائپ کا، مطلب یہ ہے کہ اتنے تیر لگے، اتنے نیزے لگے، اتنے زخم تھے، سر کو کاٹا گیا، یوں لے جایا گیا، تو پوری مطلب اسٹوری بنا کے آپ نے بھائی یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، اسٹوری بہت اچھی ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ ہو گیا معاملہ، اور بعض نادان اس طرف چلے گئے کہ بھائی دونوں کو حکومت چاہیے تھی، ایک طرف وہ ان کا شہزادہ تھا، ایک طرف یہ شہزادہ تھا، دونوں کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جھگڑا ہوا آپس میں، تو لہٰذا ایک فاتح ہو گیا، ایک مفتوح ہو گیا، تو سارا مطلب معاملہ جو ہے مطلب وہ ختم ہو گیا، ایک کو جو ہے فتح ہو گئی، ایک کو شکست ہو گئی۔ تو یہ سوالات قائم کرنے میں جو بنیادی یہ ہوتا ہے وہ وہی بات ہوتی ہے کہ جو ابھی آپ نے وہ اعتراض قائم کیا یہاں پر کہ اس کو لکھا کس طریقے سے گیا۔ دیکھیے آپ کا یقیناً حج یا عمرے کا سفر یقیناً ہوا ہے آپ کا، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ بغداد اور کربلا کا سفر بھی آپ کا ہوا ہے، تو الحمدللہ یہ سفر مجھے بھی نصیب ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں سے آپ کا گزر ہو تو آپ کو یہ بات بالکل ذہن کے اندر موجود ہوگی کہ ہم جب پہلی دفعہ آئے تھے تو یہاں پہ گاڑی رکی تھی، ہم وہاں پر آئے تھے تو ہاں اس تاریخ کو اتنے بجے ہم یہاں پہنچے تھے۔ یعنی اگر کوئی چیز لکھنے کی موجود نہ بھی ہو تو اس وقت میری اور آپ کی میموری اتنا کام کرتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب حج کر کے آئے، آپ ان سے پوچھیے کہ بھئی 8 تاریخ کو کیا کیا معاملہ درپیش ہوئے تھے، 9 کو کیا ہوا تھا، 10 کو کیا ہوا تھا، تو یہ پوری ایک ایک چیز آپ کو جو ہے مطلب وہ مطلب ادا کر دیں گے، بتا دیں گے آپ کو۔ اور اگر لکھنے پر یہ آ جائیں تو ایک ایک چیز لکھ کے بھئی فلاں تاریخ کو ہم وہاں پہنچے، سفر نامے جو لکھے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس پہ جو گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے کہ جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ جب یہ چلیں تو ایک ایک چیز ان کی یادداشت میں محفوظ ہے کہ پہلے
یعنی میں نے کیا نا کہ یہ دو چشمدید گواہ ہیں وہاں کے، کیونکہ جتنی بھی تاریخیں آتی ہیں، جتنے بھی واقعات آتے ہیں، یا جتنی بھی مطلب شخصیات کے بارے میں بات چیت آتی ہے، تو روایت انہی دو کے ذریعے آگے پہنچتی ہے پھر. یعنی باقی بھی افرادی روایت کرنے والے، اس طرح جس جگہ پہ آپ کی شہادت ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ زمین آپ نے قریب کے قبیلے کے لوگوں سے خرید لی تھی، اور خریدنے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ زمین اب گویا کہ میری ملکیت ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے مدارات بننے ہیں. زمین کو باقاعدہ خریدا گیا، اور نہ صرف خریدا گیا بلکہ اس کے علاوہ آپ نے کچھ رقم ان کو دے دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تدفین کرنے والا کوئی نہ ہو، تو رقم لو، اس سے تم نے ہماری تدفین کے انتظام و اہتمام کرنا ہے. تو جب اس حد تک وہ اہتمام کرنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ سارے معاملات اور واقعات ہونے ہیں، تو اس ترتیب کو یاد رکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو پھر چلتا رہا سلسلہ، پھر جا کے بندہ بتاتے بھی ہماری وہاں فلاں سے ملاقات ہوئی، ہم نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی تو ہم نے یہ بات کی. اور پھر دربار یزید کے اندر یا دربار دمشق کی بات کہیے، یا وہاں کی جو کوفے کی مسجد ہے، جامع مسجد، آج بھی دیکھیے کہ اس کی رونقیں موجود ہیں. اور وہاں پر جب ظاہر ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ اندر باہر، یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لوگ جمع ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس واقعے کو باقاعدہ سنایا گیا، بتایا گیا. اور جب اہل بیت کی پاک بیویوں کو اور جوانوں کو گلیوں کے اندر لے جایا گیا، تو ظاہر ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ روایت پھر وہاں سے جمع ہوتی چلی گئی کہ ہاں یہاں سے گزارا گیا تھا، یہاں سے لے جایا گیا تھا، ہاں یہ وہ گلیاں تھیں. اب کیا ہوا کہ پھر بعد میں جس طریقے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لکھا گیا، لکھتے چلے گئے، آتا چلا گیا، معاملہ بڑھتا چلا گیا، تو پھر باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آتے تھے، تو آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں پوچھتے تھے. تو آپ نے کیا دیکھا، آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو گفتگو کیا ہوئی تھی، تو خطبہ کیا دیا تھا انہوں نے، تو شب عاشور کیسے گزری تھی. اس طریقے سے خواتین بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتی تھی. تو اس طریقے سے پھر یہ سینہ در سینہ یہ باتیں آگے پہنچتی چلی گئیں. اصل میں ہماری کمزوری اس وقت یہ ہے کہ اب ہم کمپیوٹر کے عادی ہو گئے. ہمیں یاد ہے بزرگوں کا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کوئی حساب کرنا ہوتا تھا پھر انگلیوں پہ یوں کر کے حساب کر لیتے تھے پورے کا پورا. اب ہمیں تو چھوٹا سا کوئی حساب کرنا تو بھائی موبائل نکالو، کیلکولیٹر نکالو، سارا حساب کتاب کرو. میتھ ہماری کمزور، یادداشت ہماری کمزور، حافظے ہمارے خراب اور ہاضمے بھی ہمارے خراب. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا. چیزوں کو یاد رکھا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا، اور روایات یہ مطلب باقاعدہ ان چیزوں کے لیے باقاعدہ لوگ مختص ہیں، تم اس کو یاد رکھو، اس کو لکھ لو. اور پھر اس انداز سے جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں روایت ہے، بھئی عام الفیل کے 55 دن کے بعد جو ہے ولادت ہوئی. اب 55 دن 54 دن بھی ہو سکتے ہیں، 56 بھی ہو سکتے ہیں. 55 دن کیوں؟ بھئی یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے 55 دن کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. تاریخ یہ تھی، دن یہ تھا، وقت یہ تھا. تو ان چیزوں کو پھر یاد رکھا گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے وہ جس طریقے، اب تو ماشاءاللہ نظام تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کب پیدا ہوا ہے، بھئی وہ فلاں سیلاب آیا تھا نا، گاؤں میں اتنے لوگ مر گئے تھے، تو تم اس کے نا 8-10 دن بعد پیدا ہوئے تھے تم. تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کا حساب تو نہیں. تو باقاعدہ جدید انداز میں تاریخیں وغیرہ سب لکھ دی جاتی ہیں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ تاریخ کا حصہ. اور اگر آپ اس کو غلط شمار کریں، آپ سے مراد معترض اگر اس کو غلط شمار کریں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو پھر تو معذرت کے ساتھ آپ غزوات کو بھی ختم کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ غزوات، چلیے احادیث تو صحابہ کرام نے لکھے نا، لکھنے والوں نے لکھا، صحابہ نے لکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن غزوات کی تاریخ تو بعد میں رقم کی گئی نا، بعد میں لکھی گئی نا غزوات کی تاریخ. اور پھر اس کے بعد جو حضرت صدیق اکبر کا دور مبارک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو فتوحات ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، سارے معاملہ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. پھر آپ یہ کہیے کہ تاریخ کو بالکل بس کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ تاریخی واقعات، یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے، وہ تاریخی واقعات یا وہ معاملات، وہ چاہے کسی محدث نے لکھے ہوں اپنی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، چاہے کسی مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے اپنی آراء کی روشنی میں کوئی باتیں لکھی ہوں، ایسی کوئی بھی بات جو قرآن پاک سے ٹکراتی ہو، ایسی کوئی بھی بات جو حدیث سے ٹکراتی ہو، اور ایسی کوئی بھی بات کہ جس میں خدا نخواستہ صحابہ کرام کی توہین یا اہانت کا پہلو نظر آتا ہو، اس چیز کو رد کیا جائے گا اور اصل روایت کو باقی رکھا جائے گا. تو یہ اصول ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی فلاں شخص کے بارے میں جنتی ہے، اور کوئی محدث سے مفسر لکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو جہنمی ہے، ہم کس کی رائے کو قبول کریں گے؟ قرآن کی رائے کو قبول کیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے یا تو اس نے خود لکھا، یا خدا نخواستہ بعد میں لکھنے والوں نے، کیونکہ دائرے پہلے زبانی املا کروایا جائے، لکھنے والوں نے اپنی مرضی سے کوئی لائنیں لکھ دی یا بعد میں چھاپنے والوں کو جو چھاپ دیا،
تو لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے اس روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن کیا امام حسین کا سفر کیا قرآن پاک کی آیت سے ٹکراتا ہے؟ کیا آپ کی شہادت قرآن پاک کی آیت سے ٹکراتی ہے، حدیث سے ٹکراتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. مٹی کا عطا کیا جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارتیں عطا فرمانا اور 61 ہجری کی پیشن گوئی، تو یہ ساری چیزیں وہ موجود ہیں کہ جو احادیث سے کہیں نہ کہیں ہمیں ثبوت کے طور پہ مل جاتی ہے. وضاحت ہو گئی ماشاءاللہ. بہت ایک اور نقطہ بڑا جی اہم ہے. جی اگر محسن ہاشمی سے ہم کلام سن لیں. ایک ہاں جملہ جی ایک جملہ. عرب کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا. اتنا قوی الحافظہ دنیا میں کوئی اور کسی قوم پیدا ہوئی نہیں ہے. یہ سارے واقعات ان کے سینوں میں مینعاً محفوظ ہوتے تھے. حدیث کا بھی یہی کرشمہ ہے. محسن ہاشمی کلام پیش. امام حسین کی شان میں من کو چند اشعار سماعت ہوئی. جان لے لو کہ جان لے لو یہ دل نہیں دوں گا. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. شعر موضوع کے حساب سے کہ جان دے کر خریدی مرضی رب. جان دے کر خریدی مرضی رب. یہ بیانہ میرے حسین کا ہے. یہ بیانہ میرے حسین کا ہے. مار ایک صبر سے ہزار عدو. مار ایک صبر سے ہزار عدو. کیا نشانہ میرے حسین کا ہے. صبر کو ہتھیار بنایا. کیا نشانہ میرے حسین کا ہے. جس جگہ بنائے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. کہ جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے. کارخانہ میرے حسین کا ہے. مکتب پیش خدمت سماعتوں کی نظر. سبحان اللہ. کہ مجھ میرے ہان یہ شعور جو ہے کہ مجھ میں ریحان یہ شعور جو ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس ساری گفتگو میں جو اس سیگمنٹ میں ہم نے کی بہت سی جو ہے اہم باتوں کا ہم نے تذکرہ کیا، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ دراصل ہم تک کیسے پہنچا. تو مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو یہ غلط فہمی اور یہ وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اہل عرب جو ہیں ان کی ثقافت کا، ان کی کلچر کا، ان کی روایات کا یہ حصہ تھا کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز جو ہے وہ لگائی گئی تھی یا لگائی جاتی تھی جو واقعات کو لکھتے تھے. اور ان کو یہ جو تاریخیں آج ہیں اس طرح سے تو نہیں، لیکن
جو اس وقت تاریخ یا ایام کے لکھنے کا جو بھی طریقہ کار تھا اس کو وہ بہت زیادہ نوٹ کرتے تھے. اسی لیے جتنے بھی آپ تاریخ اسلام کے واقعات دیکھیں گے کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ لمحہ بلمحہ کیسے بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو نقل کر کے ہم تک پہنچا ہے. تو سینہ بہ سینہ چیزوں کو پہنچانے کی روایت ان میں بہت زیادہ تھی. لکھنے کا رواج بہت زیادہ تھا. کاتب جو ہے وہ مخصوص ہوا کرتے تھے جو کتابت کرتے تھے. پھر ایک روایت کو پھر اس کی سچائی کو اس کی صداقت کو تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ ریسرچ کرنے کے لیے بھی لوگ ہوتے تھے جو سفر کرتے تھے, کافی میلوں سفر کرتے تھے تاکہ کنفرمیشن ہو سکے کہ یہ بات کیسے ہوئی. اس واقعے سے متعلق حضرت بی بی زینب نے اور حضرت امام زین العابدین نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. جب اس سفر کا اختتام ہوا تو پورا واقعہ ایک جملہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ ہر چیز ہر گفتگو کو انہوں نے لکھوایا, نوٹ کیا, سنایا. لوگوں نے اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا اور آج یہ ہمارے سامنے ہے. ذرا غور کیجئے اس بات پر بھی کہ جنہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا وہ کتنے, انہوں نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. وہ ہمارے لیے کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. آج اگر ہم کسی صحافی سے کوئی رپورٹ سنتے ہیں اس کے پاس سارے انسٹرومنٹس موجود ہیں, پورا اسٹاف موجود ہے, تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یار اس صحافی نے کیا کمال کی رپورٹ تیار کی ہے. تو ان صحافیوں کی, ان لوگوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو اس محدود وسائل کے دور میں اتنا بڑا واقعہ جس کا پہنچانا ہم پر یا ہم تک بہت ضروری تھا انہوں نے کیا ہے. تو اس محفل کے ذریعے ان کے لیے بھی ہمیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ستائش کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے آج بھی ہمیں کہ ہم اہم واقعات جو ہے جو ہماری تاریخ اسلام کے ہیں ہم کتاب اٹھا کر اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جنہوں نے لکھا ہے ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ انہوں نے کتنی مشقت کے بعد اسے کتاب کی زینت بنایا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. سر شبیر کٹا سر شبیر کٹا. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یوم عاشور کی یہ خصوصی روحانی ٹرانسمیشن جو ٹی وی 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں پیکر صبر اور رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بعد بھی مصائب کا تذکرہ ہے اور وہ ان مصائب کا تعلق زیادہ تر خواتین بچوں سے ہے اور مطلب شہروں میں گھمانے والی باتیں بھی سننے میں آئی ہیں, بازاروں میں گھمانے والی. پھر جو بیوقوف تھے جنہوں نے سمجھا کہ ہم نے گمانے باطل تھا ان کا کہ ہم نے جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے, انہوں نے بہت ہی زیادہ غرور و تکبر کے ساتھ سے اپنی فتح کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی. ان مصائب میں سے کسی کا تذکرہ کریں تاکہ ایک منظر ہمارے سامنے آئے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. دیکھیے یزیدی دربار ہے, حضرت زینب حضرت زین العابدین بیمار بھی ہیں ساتھ موجود. طیش میں اگر حضرت زین العابدین کی شہادت کا تذکرہ کر دینے کا یعنی ان کو شہید کر دینے کا تو حضرت زینب نے کہا میری لاش پہ جا کے ان کو شہید کر سکتے. اچھا کہ اتنی زبان دراز ہو تمہیں کون ہے؟ حسین کی بیٹی. اور اس وقت حضرت زین العابدین بول اٹھتے ہیں یہ کیا سمجھتا ہے, شہادت تو ہماری میراث ہے, شہادت ہمارے لیے باعث افتخار ہے, شہادت تو ہماری وراثت ہے. صحیح. تم شہادت سے ہمیں ڈرا سکتے ہو؟ بولنے دیجیے, آنے دیجیے اس کو مجھے شہید کر دیں. پھر کہا دونوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو, لاجواب کر دیا ان کو. اسی طرح حضرت زینب نے ابن زیاد کی اس کے دربار میں جو للکارا اس کو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ابن زیاد نے جو بدتمیزی کی نعوذ باللہ ان کے ساتھ وہ ناقابل بیان ہے, وہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. اللہ. اسی طریقے سے کوفے کی گلیوں سے بازاروں سے جس طرح ہماری ماؤں کو ہماری یعنی ان محرمات کو کس طرح جس انداز سے چلایا گیا لے جایا گیا. پھر دربار یزید میں حضرت حسین کے سر کو نیزے میں اٹھایا جاتا. ابو برزہ صاحب کہ کیا کرتا, میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ. تو اس ہاتھ میں چھڑی نہ جاتے ہو,
یہ بعد کے ادوار کے مظالم ہیں جو دل خراش ہیں، واقعات ہیں، جن کو دیکھ کر یزید کہتے ہیں کہ شامل یزید کیا کہتا ہے، آج ہم نے بدلہ لیا بدری ہمارے اکابرین جو مارے گئے ان کا. اچھا یزید نے نعوذ باللہ، یہ شاہریار موجود ہے اس کا. ایسے ایسے دل خراش مناظر ہیں کہ بیان سے باہر ہے. یہ تو پیکر صبر و رضا جسے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، یہ باقی پیکر صبر و رضا تھے جو ڈھل گئے، پی گئے، ضبط کر گئے، اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر بھی تو ہے. ورنہ معمولی بات نہیں ہے پورا خاندان کنبہ مرتبہ شہادت پر پہنچ جائے اور زینب اس طرح جوان مردی سے للکارے دشمن کو، سلام اللہ علیہ. صاحب میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میں ان مظالم کو کیسے اپنی زبان پر لاؤں. بس دعا یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج بھی باطل قوت کو ہدایت دے اور دین کی سمجھ عطا کرے. جو آج باطل جو ان کی سب میں کھڑے ہیں، یزیدی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں اللہ سمجھ دے، فہم دے، ادراک دے، حسینیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور حلقہ حسینیت میں شامل ہو کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کا علم بلند کرے. کیا بات ہے. فیصل رضا خان. سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مقام دیکھیے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت. جان عالم
ہو فدا ہے خاندان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو حضرت علی اکبر کی شہادت ہے اس ایج میں، حضرت قاسم کی شہادت ہے اس ایج میں، حضرت علی اصغر کی شہادت ہے اس ایج میں، یہ ساری شہادتیں جو عموماً جنگوں میں اس طرح کی یا اس ایج کی شہادتیں نہیں ہوتی، وہ بھی اس واقعے میں یا اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں، اس کی کیا حکمت ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک بات تو خوب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کا حکم دیا گیا. نماز میں ان پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آل پہ درود و سلام کا حکم دیا گیا. اور خاص طور پر حضرت حسنین کریمین کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ جن میں محبت کا اظہار ہے، ان سے محبت، ان کے والدین سے محبت، یہ سب جنت میں جانے کی بشارت، یہ جو سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ آئیے اس طرف کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حکمتوں کا معاملہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک روایت کے مطابق 56 سے 57 سال کی آپ کی عمر ہے، لیکن آپ کے ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے. اور اگر حاضر ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے روضے پر تو بالکل سامنے حضرت حبیب ابن مظاہر کا مزار مبارک موجود ہے. اور اس کے بالکل ساتھ ہی آپ دیکھیں گے وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب آپ کا سر انور رکھا گیا بعد شہادت، اور وہ جگہ سرخ کی ہوئی ہے کہ آج بھی مطلب وہاں پہ جا کے وہاں پہ روحانیت وغیرہ جو معاملات ہیں وہ نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. تو آپ صرف یہ نہ دیکھیے کہ مطلب وہ جوانی کی شہادت ہے، یہ میں تو ایک بات پہ حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ بڑھاپے کی شہادت، حبیب ابن مظاہر کا معاملہ. اور اگر آپ کوفے کی جامع مسجد گئے ہوں اور یقین آپ گئے ہیں تو اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے کچھ فاصلے پر حضرت میثم تیمار کا مزار موجود ہے. یہ کون ہے؟ انہیں بھی اہل بیت کی محبت میں جو ہے مطلب شہید کیا گیا تھا. اور جب ان کو بلایا گیا تھا کہ مطلب کیا معاملہ ہے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو میرے مولا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہ مجھے اس طریقے سے بلایا جائے گا، پھر مجھے محبت اہل بیت کا تانا دیا جائے گا، پھر میری زبان کاٹی جائے گی، پھر مجھے اوپر جو ہے مطلب وہاں جو ہے وہ دیوار سے فصیل سے مجھے نیچے پھینک دیا جائے گا، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر لاش کو جو ہے مطلب لٹکا دیا جائے گا تاکہ محبت اہل بیت کوئی نہ کر سکے. یہ اس بارے میں کوئی قصیدہ نہیں لکھ سکے، میں تو لکھوں گا، میں تو بات کروں گا. تو یہ جو بتایا گیا سارا بالکل اسی طریقے سے ہوا. تو یہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر ہم ان شہادتوں کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو یا حضرت امام علی اکبر کی شہادت یا حضرت سیدنا قاسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تمام نفوس قدسیہ کی شہادتیں ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے بوڑھے شخص کی جن کی عمر 65-68 سالوں، کیا وہ جہاد میں آتے ہیں؟ کیا وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اور انہی روایت کے اندر موجود ہے کہ مطلب ایک نوجوان جو اپنی شادی کے لیے جا رہا تھا، اس کی ماں نے کہا کہ مطلب اطلاع ملی ہے کہ نواز رسول کو شہید کیا جا رہا ہے. اس نے اپنی شادی کو چھوڑا اور مطلب یہاں پر آ گیا بیوی کو لے کر. اچھا. تو بیوی جو ہے وہ پاک بیویوں کے ساتھ موجود ہے، وہ جا کے مطلب وہ جام شہادت نوش کر دیتا ہے. تو یہ ایسے واقعات ہیں، یہ عشق و محبت سے بھری ہوئی ایسی داستان ہے کہ جہاں پہ عقل محو ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کیا داستان ہے کہ بندہ سب کچھ یعنی سب کو لٹا کر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے. آج تو شکوہ و شکایت جو ہے مطلب وہ پڑھنے کا تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم نایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پڑھتے تو ہم ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بہت دور. اگر آج ہمارے یہاں کوئی 6 مہینے کا بچہ طبعی موت ہی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ہم پتہ نہیں یعنی الٹے سیدھے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ایسا ہو گیا. جوان کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو
خدا نخواستہ حادثے میں طبعی طور پہ تو کہتے ہیں میں جوان اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور پھر جذبہ شہادت، یہ انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکال دیتا ہے. کیونکہ شہادت یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس شخص کے دل میں جذبہ شہادت آ جائے نا، سارے معاملات پھر اس کو ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک یا طبعی موت مرنا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا سارا معاملہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، سیف اللہ آپ کا لقب، اور آپ کی زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ میں شہادت مجھے ملے. لیکن سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے. لیکن بستر پہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے شہادت نصیب ہوتی اور میں میدان میں مارا جاتا. تو یہ شہادت کا جو معاملہ ہے نا وہ ہے ہی ایسا. اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ایک سبق اور بھی ہے کہ جب کسی کی شہادت کا وقت آتا ہے تو بعض اوقات اپنے لوگ پیچھے نظر آتے ہیں، غیر ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے، اپنے پیچھے نظر آتے ہیں. یہاں اپنے سارے آگے آگے اور ہر ایک نے اپنا حصہ ملایا، حتیٰ کہ بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں شہزادوں کی قربانی پیش کی. اور اگر آپ سفر کیجئے تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدار کے قریب ہی جو ہے ان کا مدار موجود ہے، عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ دیکھیے کہ وہ تھے زخمی ہو گئے تھے 12 سے 13 سال اور چل نہیں پا رہے. تو انہیں زبردستی لے کے جا رہے تھے پاک بیویاں. جب وہ قافلہ جا رہا تھا دربار شام کی طرف تو راستے میں ان کا انتقال ہوا کربلا سے دور فاصلے پر، اور وہیں پر ان کی جو ہے تدفین کرنے والی کون، جگہ کھودنے والی کون، پاک بیوی، اپنے ہاتھ سے دفن کیا. تو یہ باتیں کر دینا آسان ہے، لیکن اس وقت پہ وہاں پہ کھڑا ہو جانا یا اس طرح کے معاملات کرنا اور پھر دل اتنا مضبوط کر کے. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں دوبارہ تاکہ یادداشت میں رہے کہ اگر کسی ہمارے پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے کندھے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں غم سے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو بھی اٹھا رہے ہیں اور جوان بھتیجے کو بھی اٹھا رہے ہیں، جوان بیٹے کو بھی اٹھا رہے ہیں، اور جوان بھائی کو جس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے انہیں بھی لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی اور سب کچھ اپنا قربان کر دینے کے بعد بھی اللہ کی رضا پہ راضی. ایک معاملہ کہ جس طرح بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ تلوار اٹھائی لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے، تو میں بصد ادب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام حسین کی تلوار سے کتنے مارے گئے یا کربلا میں کتنے لوگ جو ہے دوسری فوج کے کتنے مارے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امام حسین نے تلوار اٹھائی ہوگی ان کو مارنے کے لیے. کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھائیں ان کو مارنے کے لیے تو کس کی مجال ہے ان کی تلوار کے آگے روک سکے. اور پھر وہ تلوار کیا بغیر ان شامیوں کو، کوفیوں کو، یزیدیوں کو مارے ہوئے میان کے اندر چلی جائے؟ تو یہی ہے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے سب کی قربانیاں ہو گئی ہیں، لہذا میں بھی آ گیا ہوں. تو لہذا آپ نے جان اپنی پیش کی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ تلواریں چلاتے رہے اور تلواریں چلتی رہیں اور پھر آپ کو گھیرا گیا، پھر تیر مارے گئے، یہ وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے. ٹھیک ہے میری جان چاہیے، جان تو چلی جائے گی مگر میں اپنے نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، کسی کے آگے نہیں جھکے گا. اسی لیے حالت سجدہ میں اور آپ نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کی ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ہو بہو ذات پیمبر خود سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. تو جو سجدے کا معاملہ ہے نا وہ ہے اتنا پیارا کہ سب کچھ ختم ہو جائے. کہاں مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سجدہ لمبا کر دیں ان کے کاندھے پہ تشریف فرما ہونے کے لیے، اور کہاں یہ سجدہ کر کے گری ہوئی امت کو اٹھا کے چلے جائیں. یعنی آپ نے اپنا سر جھکایا ہے لیکن اللہ کے حضور جھکایا اور اس گری ہوئی امت کو اٹھا لیا. تو یہ آپ کے سجدے کا مقام و مرتبہ ہے. اور آج بھی اگر بندہ کوئی بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہاں میں اپنا سر جھکاؤں گا، باطل کے آگے نہیں اللہ کے آگے جھکاؤں گا. تو یہ وہ پیغام ملتا ہے ان تمام نفوس قدسیہ سے کہ بندہ اگر رضا کی منزل پر اور صبر کی منزل پر ہو اور پیکر صبر و رضا اگر بن جائے تو کوئی مشکل اس کو مشکل نہیں رہتی. اور یہ تو مشکل کشائی کرنے والے شخصیات ہیں، ان کے لیے کیا مشکل کوئی مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کی برکت سے بہت ساری مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے. اور آپ نے اگر ان حجروں کو دیکھا ہو جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کربلا معلیٰ میں، آپ دیکھیے کہ ایک طرف امام قاسم کا حجرہ ہے، ایک طرف امام علی اکبر کا حجرہ ہے، اور پھر درمیان میں پاک بیویوں کے حجرے ہیں، پھر ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پورا ایک آپ کو منظر وہاں پہ نظر آ جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اب حجرے وہ والے تو بنے ہوئے نہیں ہیں لیکن جگہوں کی نشاندہی بہرحال وہاں پر موجود ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں. یہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کم از کم ایک مرتبہ وہاں جا کے دیکھے کہ وہاں کی کیفیت ہے کیا اور کس انداز میں
اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں کہ آج بھی کربلا کی مٹی سے ان کی خوشبو آ رہی ہے، اور ایک عجیب خوشبو اور مہک وہاں پر موجود ہے، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کچھ نہ بھی کہے. یہاں تو ہمیں بعد اوقات درس کی ضرورت ہوتی ہے، وعظ کی ضرورت ہوتی ہے، مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، نوحی کی ضرورت ہوتی ہے، کلام کی ضرورت ہوتی ہے، منقبت کی ضرورت ہوتی ہے، کیفیت غم بنانے کے لیے. وہاں پہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں پہ بندہ جاتا ہے جس کے دل میں عشق حسین ہے، محبت حسین ہے، خود بخود اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بولنے شروع کر دیتی ہیں. تو جو کیفیات وہاں پر ہیں یقینی سی باتیں محسوس کرنے سے محسوس ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع ہمیں بھی ملے زندگی میں اور ہم بھی اسی طرح کا رول پلے کریں، یا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا امتحان اسے ہم تو نہیں سہ سکتے لہٰذا ہم پر نہ آئے؟ دونوں میں سے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو حدیث ہے، مومن شہادت کی آرزو ضرور کرے، شہادت کی دعا کرے، وہ شہادت کی موت کا ثواب اسے عطا ہوگا. اور شہادت کی آرزو کیے بغیر مرنا جو مایوس سمجھا گیا ہے. اچھا، یہ تو حدیث ہے. تو اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھالا ہے، کس طرف ڈالا ہے، کس سانچے میں ڈھالا ہے. ایک بندہ مومن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان کرتا ہے، وہ تصدیق بالقلب کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اور لما يدخل الایمان، ایمان ابھی ان کے دل میں داخل ہوا یا نہیں؟ جیسے سورہ حجرات میں بیان ہے، ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا. تو ہمیں ٹٹولنا ہے. جب ہم ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، محبت الہی میں گھل جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سرشار ہو جاتے ہیں، پھر ہماری آرزو، ہماری منزل شہادت بن جاتی ہے، بقائے دین الہی کے لیے اور نظام مصطفیٰ کی بلند سربلندی کے لیے اور اپنے امہ کی عزت و غلبہ کے لیے. یہ مومن کی آرزو ہے شہادت. اور کیا کہتے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ غلط کی خسائی. تو یہ شہادت تو ایک آرزو ہے، ایک مقام ہے. اور شہید تو وہ بھی ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں مر جائے. شہید تو وہ ہے جو اپنے اہل عیال کی جان کی حفاظت کچھ بیماریوں میں دیوار کے گرنے سے. شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں، شہادت کبریٰ، شہادت حکمی، شہادت حقیقی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کے سوال سے یہ سبق سب کو جانا چاہیے. ہر مسلمان کو شہادت کے لیے آرزو بھی کرنا ہے، تیار بھی رہنا ہے. 65 کی جنگ میں ایک موقع عطا ہوا تھا کہ اہلیان پاکستان ایمان کی غلبے کو لے کر سرشار ہو کر ایمانی جذبے سے ملک کی حفاظت میں شہادت کا جام پیے، اور پیا ہمارا فوج نے الحمدللہ. اللہ ہمارے اب ہر فوجی کی یہ خواہش ہوتی ہے آپ کی بات کے مطابق، جیسے آپ نے فرمایا، تو ہر فوجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اپنے وطن پہ اپنی جان نچھاور کر دوں. یہی سب سے بڑی آرزو ہے. ہاں جی، تو گفتگو اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اب ہم جب وقفے کی طرف چلیں گے، واپس لوٹیں گے تو اس کو عروج کی طرف لے کر جائیں گے اور کوشش کریں گے اس میں ہم گفتگو کریں کہ اس شہادت سے، امام حسین کے اس کردار سے اور بالخصوص ان کے رفقا کے اس کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور جو اس وقت عالم اسلام کی حالت ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہے، اس میں یہ واقعہ کس طرح سے ہمیں لائن آف ایکشن دیتا ہے، کس طرح سے گائیڈنس دیتا ہے. پھر جو مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں یا ایمان کچھ کمزور ہو جاتے ہیں یا دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، تو اس واقعے سے ہم کس طرح سے دنیا سے دور اور اپنے خالق حقیقی سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. اس واقعے کو گہرائی سے سننے اور اس کا مطالعہ کرنے سے یقیناً بہت سے روحانی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب بھی ہم نے اس گہرائی کے ساتھ اس واقعے کو نہیں سنا، نہ اس کا مطالعہ کیا. پڑھنے کی عادت ویسے ہی ختم ہو گئی، اور سننے کے لیے جو 2-4 گھنٹے اس طرح کے ایام میں مل جاتے ہیں تو ہم بڑی بے دھیانی سے اسے سنتے ہیں، عدم توجہی کا ہم شکار رہتے ہیں. اگر توجہ کے ساتھ اس واقعے کو اور اس کے تمام جو ہے نکات پر غور کیا جائے تو زندگی میں بڑی تبدیلی آنے کے امکانات ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹی وی 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں یوم عاشور کی یہ خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا. موجود ہے ہمارے ساتھ سلمان قادری، وہ کلام پیش کریں گے، پھر گفتگو کے اختتام کی طرف چلیں گے اور کوشش کریں گے
کہ آج کی اس نشریات کے ذریعے ہم بہت کچھ حاصل کر کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اس میں یہ جو صحیح کی ہے ٹی وی ون نے اور ہمارے علماء کرام نے، ثنا خانہ رسول نے، ہماری ٹیم نے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پہلے چلتے ہیں سلمان قادری کی طرف۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، بے شک میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیریں بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ارے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں گفتگو کو، ساری بات ہم کر رہے ہیں مسلسل اس نشریات میں۔ اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو عالم اسلام کی حالت ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو ہمارے اندر کی حالت ہے، وہ ہر انسان، ہر مسلمان خود زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ یہ واقعہ، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے ایک ایک قدم کا مطالعہ کرنا، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت میں اور بندے کے اپنے اندر کیا کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو مسلمان ممالک کی حالت ہے، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے عملی بہت زیادہ ہے، اعمال کے اعتبار سے بے عملی ہے، اور عدل انصاف کے تقاضے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس واقعہ کربلا کو اگر آپ دیکھیے تو پہلی چیز اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔
آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں کوئی تھوڑا بہت بیمار ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو نمازیں تک قضا ہو جاتی ہیں، اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے اور اپنے عہد کو پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو دونوں چیزیں اس پر، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی. اس واقعے میں آپ یہ دیکھیے تو رشتوں کا بہت زیادہ ادب و احترام ہے. یعنی ایک تو عبادات کے اعتبار سے، یعنی معلوم ہے کہ مطلب سر پہ دشمن موجود ہے مگر نمازیں قضا نہیں ہو رہی، نمازوں کو وقت پہ ادا کیا جا رہا ہے، تلاوت قرآن سے کوئی زبان غافل نہیں. ایک تو حقوق اللہ اور عبادت کے اعتبار سے اس واقعے کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں نکات معلوم ہوتے ہیں کہ کسی بھی لمحے عبادت میں کوئی غفلت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے اعتبار سے، دین کو بچانے کے اعتبار سے بات ہو چکی ہے کہ مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. لیکن خاص طور پر آج ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج رشتوں کا ادب و احترام ہمارے یہاں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ غور کیجئے یہاں پر اس واقعے کے اندر تو باپ اور بیٹے کا رشتہ، چچا اور بھتیجے کا رشتہ، پھپھی اور بھتیجے کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، ماموں اور بھانجے کا رشتہ، یہ رشتے جس انداز سے نبھائے گئے ہیں اور ان رشتوں کو جس انداز سے لے کے چلا گیا ہے، قربانی کے ذریعے نبھائے گئے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین پیغام ہے اس اعتبار سے کہ جو رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام آج ہمارے یہاں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، خون کے رشتے، یعنی خالہ کا رشتہ ہے، پھپھی کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، بھتیجوں کا رشتہ ہے، بھانجے کا رشتہ ہے. یہ جو رشتے ہیں یہ ذوی الارحام خون کے رشتے شمار کیے جاتے ہیں. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ تو ہے ہی بڑا قیمتی، لیکن چچا اور بھتیجے کا رشتہ، ٹھیک ہے، خالہ اور بھانجے کا رشتہ، پھپھی بھتیجے کا رشتہ، یہ جو آپ کو اس جگہ پر رشتے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مطلب میاں اور بیوی کا رشتہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج وہاں پر موجود ہیں، حضرت ام رباب بھی وہاں پر موجود ہیں، سیدہ شہر بانو بھی موجود ہیں، اور دونوں کے شہزادے بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ کسی کی زبان پہ کوئی معاملہ، یعنی شکایت کا معاملہ کہ جناب آپ اس بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ بچہ شہادت کے لیے کیوں جا رہا ہے، یہ معاملہ کیوں ہے، یہ معاملہ کیوں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کسی کے لبوں پہ کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو میاں اور بیوی کا صبر اور استقامت کے ساتھ ایک ساتھ رہنا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اس سے درگزر ہوتے اسے نکل جانا باہر، اور اپنے آپ کو اس لیے تیار رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمانے والا ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ، پھر بہن اور بھائی کا رشتہ، کس انداز سے بی بی سیدہ زینب نے رشتے کو نبھایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر چچا اور بھتیجے کا رشتہ، پھر بھائی بھائی کا رشتہ آپس میں، ستیلے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستیلے بھائی ہیں آپس میں، ایک ماں کی اولاد نہیں ہے. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ رشتہ کس انداز سے جو نبھایا گیا. تو اگر آپ ان رشتوں کی بقا کا معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے. پھر دوست کا دوست سے رشتہ، حبیب ابن مظاہر نے کس انداز سے اپنا رشتہ نبھایا دوستی کا، کیا بات کہ مطلب کہاں وہ 65 سال کی، کہاں 57 سال کی عمر، لیکن کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ساتھ ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ دوست صرف کھانے پینے میں یا مطلب جو ہے اچھے وقت میں ساتھ ہو. دوست تو ہوتا وہ یہ کہ جو مطلب خدا نہ خاصہ آزمائش کا معاملہ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. آسانی میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ جو رشتوں کا خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ رشتے کس انداز سے نبھائے گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر اس سفر تک، اور سفر سے کرب و بلا تک، اور کرب و بلا سے لے کر واپس جو ہے وہ دربار دمشق یا جامع مسجد کوفے تک، اور پھر وہاں سے لے کر مدینے تک، اور مدینے میں پھر اس واقعے کو پھیلانے سے لے کر آگے بڑھانے تک. اللہ، یہ جو رشتے نبھائے گئے ہیں یہ ان مطلب کمال بات ہے کہ کہہ دینا آسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی ہے وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور آبادی موجود نہیں ہے، گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، وہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت ایک شخص نقاب پر گھوڑا دوڑاتا وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ پانی موجود ہے، پانی دیجئے مجھے. تو آپ نے پانی دیا، اس شخص نے نقاب ہٹایا، آپ نے پانی کیا، اس نے کہا اور پانی مل سکتا ہے، دوسرا پانی دیا، تیسرا گلاس بھی دیا. اس نے کہا کہ شیخ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. کہا کہ ہم تجھے نہیں پہچانیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ نے پہچان لیا. کہا پہچان لیا، تو نہیں مطلب ہمارے گھر والوں کو اور مطلب ہمارے اہل خانہ کو شہید کیا، میں تو یہ جانتا ہوں. تو کہا جاننے کے بعد بھی اس طرح کرم نوازی. کہا ایک مرتبہ ہم تمہارے مہمان بنے، تم نے یہ سلوک کیا تھا، آج تم ہمارے مہمان ہو، تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ جو رشتوں کو نبھانے کا اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی مسافر بھی آ جائے، اگرچہ جانی دشمن ہے، پتہ ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا، وہ پیاس سے مر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو مطلب پیاسا نہیں مارا. کہا کہ تمہارا معاملہ تھا، تمہارا معاملہ یہ تھا، ہمارا معاملہ یہ ہے. یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر دشمن بھی آ جائے
تو اسے بھی پناہ عطا کر دی جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو خاص طور پر اس واقعے کے اندر جب ہم حقوق اللہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا دیکھتے ہیں، تو وہیں پر میں خاص طور پہ اس بات کو عرض کروں کہ رشتوں کو نبھانے کے اعتبار سے کسی نے اگر رشتوں کو نبھانا سیکھنا ہے تو واقعہ کربلا کو دیکھیں، رشتے نبھائے کس طریقے سے جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا عصر حاضر کے حوالے سے۔ اس وقت ایک ایک مسلمان ملک کو، ان کے سربراہوں کو، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو لمحہ فکریہ سوچنا چاہیے کہ حضرت امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا، قیام استغاثہ کیوں کیا تھا۔ قیام اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے حدود کی پامالی ہو رہی تھی، شراب جو حرام تھی اس کو حلال کیا جا رہا تھا، زنا عام ہو رہی تھی، بدکاری عام ہو رہی تھی، حدود اللہ کی پامالی ہو رہی تھی، حرام مال حلال مال میں کوئی تمیز ختم ہوتا جا رہا تھا، مکس اپ ہو رہا تھا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم ان برائیوں کا مطالعہ آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں، کیا آج ہم عوام کی دولت کے امین ہیں؟ ہمارے حکمران اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہے؟ ہمارے یہاں زنا عام نہیں ہے؟ ہمارے یہاں شراب عام نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بدکاری عام نہیں ہے؟ ہمارے یہاں سود کو حلال قرار نہیں دیا گیا ہے؟ سپریم کورٹ میں جب حکومت سود کی مدت حرمت کی مدت بڑھانے کے لیے اپیل لے کے جا سکتی ہے تو اس کو ہم کس لفظ سے تعبیر کریں؟ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کربلا کے حضرت امام حسین کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں قیام کیا تھا، ایک سوال ہے اپنے آپ سے، حضرت حسین سے اور اہل کربلا سے یہ سوال ہے، آپ نے قیام کیوں کیا تھا وہاں پر؟ اس لیے نا نعوذ باللہ یزید جو ہے وہ اپنے تمام برائیوں کا سرچشمہ بن چکا تھا، یعنی نظام مصطفیٰ یا اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرخچے اڑاتے نعوذ باللہ وہ ہے نا۔ تو مساجد کی بے-حرمتی ہو رہی تھی، مدینے کی بے-حرمتی ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کی بے-حرمتی ہو رہی تھی، زنا کو حلال کرایا جا رہا تھا، برائیاں عام تھیں، منکرات عام تھی۔ کیا آج ہمارے معاشرے سے ہم آنکھیں بند کر لیں، زبان بند کر لیں؟ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا آج ہمارا فرض نہیں ہے اسوہ شبیر کو لبیک کہہ کر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی میں طاقت ہے برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، حکمران میں اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ ہاتھ سے روکے، اور جن کو جو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا تو جانے۔ تو امر بالمعروف کا فریضہ کون ادا کرے گا؟ ہم کریں گے جن نے حضرت حسین کے وفادار ہونے کا عہد کیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ فرض ہے سرزمین پاکستان کو ایک دفعہ پاک کریں، یا جو ناپاک قدم ہیں ان کو صاف کریں، اور جو حرام مال جمع کر کے ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے خزانے میں ڈال کر پاکستان کو قرض کی منزل سے نجات دلائے اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کے سفر کی طرف لے آئے۔ یہ پیغام حسینی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری نشریات پیکر صبر و رضا جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے، اور مقصد اس کا یہی ہے، بار بار ہر سال جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بار بار یہ گفتگو کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس کے ایک ایک قدم پر تبصرہ کرتے ہیں، ایک ایک جملے پہ تبصرہ کرتے ہیں، ایک ایک واقعے پہ تبصرہ کرتے ہیں، ایک ایک طریقے پر تبصرہ کرتے ہیں، تو ہم دراصل اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرتے ہیں۔ ہم اس محفل کے ذریعے، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ امید رکھتے ہیں، یہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی تطہیر کر سکیں، اپنے قلب کو برائیوں سے پاک کر سکیں، اپنی نیتوں کو صاف کر سکیں، اپنے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت اطہار کا عشق جو ہے اسے بیدار کر سکیں، پیدا کر سکیں، اور اپنے اندر تبدیلی لا سکیں، اپنے باطن کو صاف کر سکیں، اور ایک ایسے پاک و صاف مسلمان بن جائیں کہ جو ہمیں دیکھے وہ کہے کہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا۔ اگر یہ امام حسین سے عشق کرنے والے ہیں تو امام حسین کے کردار کی جھلک ان کے عاشقوں میں نظر آتی ہے۔ ہم نے اس ٹرانسمیشن کو آپ کے سامنے پیش کیا اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا جب پورا عالم اسلام متحد و منظم ہوگا، سارے مسلمان آپس میں محبت
اور پیار اور اخوت و مساوات کی عملی تفسیر بنیں گے، اور اس نیت کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں کہ شہادت کے جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھنا ہے، ہمیں شہادت کی آرزو اور اس خواہش کو بیدار رکھنا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی علماء کرام نے فرمایا کہ شہادت کی آرزو ایک ایسی آرزو ہے جو دنیا کی محبت سے دور کر دیتی ہے اور ہمیں آخرت کی اور اللہ کی محبت کے قریب کر دیتی ہے۔ آئیے ہم مل کر اس ٹرانسمیشن کے ذریعے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو بھی سلامت رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے جو شہادت کے جذبے کے تحت ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس پاک فوج اور ان کے جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو جذبہ حضرت امام حسین نے جان نچھاور کرنے کا ہمیں دیا ہے، وہ جان نچھاور کرنے کا جذبہ جو ہماری پاک فوج میں ہے، پاکستان کے 22 کروڑ کم و بیش عوام کے اندر وہ جذبہ برقرار رہے، تو پاکستان کو کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، آپ کے بچوں کی، سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے ایک ایک گلی، ایک ایک محلے، بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ اور صدقہ ہم پیش کر رہے ہیں امام عالی مقام کا، ان کے رفقا کا، اس کی شہادت کا، کہ اے اللہ ان کی شہادت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، اس نشریات کا اختتام فیصل رضا قادری صاحب جو ہے اپنی منقبت سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ ولیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہو، ولیوں کی روز حشر یہ اللہ فرمائشیں نہ ہو، کہ اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا۔ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، کے بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین